یہ کثرت کسی بھی حال میں انسان کو نفع نہیں دیتا. ایک لفظ ہے کثرت، دوسرا لفظ ہے برکت. کامیاب مال وہ ہے، بہترین مال وہ ہے جس کے اندر برکت اللہ نے رکھی ہو. آج پوری دنیا اگر کسی چیز کے پیچھے دوڑ رہی ہے تو وہ کثرت ہے، تعداد، کہ کثرت کے ساتھ مال لائے. برکت سے ہم میں سے ہر آدمی غافل. کوئی مانگتا ہے تو اللہ مجھے زیادہ پیسے دے، زیادہ گھر دے، زیادہ بینک بیلنس دے، زیادہ جو ہے نا مکان دے. ہم میں سے کوئی نہیں مانگتا اے اللہ جو مال دے تو برکت والا مال دے. ارے ایسے مال کا کیا فائدہ جو ہو تو وافر مقدار میں لیکن وہ انسان کے لیے وبال بن جائے. ایسے ایسے لوگ ہیں پیسے والے ہیں لیکن اپنا مال چھپاتے پھر رہے. ایک صاحب بیان کرنے لگے کہ مجھے اللہ نے گاڑیاں بھی دے رکھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سفر بس میں کرتا ہوں، اپنی کار میں نہیں کرتا. کیوں؟ جان کی فکر ہے. ایسے مال کا کیا فائدہ جو آپ کو راحت نہ پہنچا سکے؟ ایسے مال کا کیا فائدہ جس سے خود اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ برکت والا مال نہیں ہے. بھلے کثرت تو ہے، اس میں برکت نہیں ہے. ہر حال میں جب اللہ سے مانگے اللہ مال دے تو برکت والا دے، اولاد دے برکت والی اولاد دے. کسی کے 10 بیٹے ہوں، کسی کے 5 بیٹے ہوں اور وہ سب کے سب نافرمان ہوں، ایسے 5 بیٹوں کا کوئی فائدہ نہیں. برکت والا ایک بیٹا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی وہ سہارا بنے گا. اگر وہ 5 کے 5 بیٹے جس پر وہ بڑا فخر کیا کرتا تھا کہ میرے پاس تو نرینہ اولاد ہے، تمہارے پاس تو صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، یہ کس کام کی؟ وہ لڑکے بعد میں جا کر نافرمان ہو گئے. والدین کی زبانوں سے ہم نے سنا کہ اللہ ایسی اولاد کسی کو بھی نہیں دے. ایسے بول لوگوں کی زبانوں پر ہے، اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دے، ایسے بول زبانوں پر آ جاتے ہیں. تو ایسی اولاد کا بھی کوئی فائدہ نہیں. تو جب اولاد مانگے تو برکت والی، زندگی مانگے برکت والی. ایسے 100 برس کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس میں انسان 40-50 کے بعد دوسروں کا محتاج ہو جائے. چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، قضاء حاجت میں بیماریاں ایسی لگ جائیں کہ اپنی زندگی سے نفع ہی نہیں اٹھا سکیں. حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک نواب صاحب کا واقعہ لکھا ہے، بڑا عبرت آموز ہے. عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نواب صاحب ہے، دنیا جہاں کی ساری دولتیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن بیماری ایسی لگ گئی کہ ڈاکٹروں نے جو ان کی غذا تجویز کی کہ وہ 1 پاؤ گوشت کچے پانی میں ابال کر اور پھر اس کو کپڑے میں رکھ کر نچوڑ کر جو اس کا پانی نکلے گا وہ غذا ہے. نہ اس میں نمک آپ ڈال سکتے ہیں، نہ مرچ مسالہ ڈال سکتے ہیں. سادہ پانی میں اس گوشت کو ابال کر پھر کپڑے سے نچوڑ کر جو اس کا پانی نکلے گا وہی اس کی غذا ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ ایک لقمہ کھائیں گے تو موت واقع ہو جائے گی. ایسے مال و دولت کا کیا فائدہ؟ ایسے کار کوٹی کا کیا فائدہ؟ ایسے کھانے پینے کی بہتات کا کیا فائدہ کہ انسان کھا نہیں سکتا، انسان نعمتوں سے تلذذ حاصل نہیں کر سکتا. یہ برکت والا مال نہیں ہے، یہ برکت والا مال نہیں ہے. برکت والا مال تو وہ ہے جو آپ کو راحت پہنچائے. برکت والا مال تو وہ ہے جو آپ کو آسانی پہنچائے. اگر راحت نہیں پہنچ رہی، آسانی حاصل نہیں ہو رہی، وہ مال اس کے اندر کثرت تو ہے، یاد رکھیے گا برکت نہیں ہے. تو ہر حال میں جب اللہ سے مانگے تو برکت والا مال مانگے، تھوڑا ہوگا نفع دے گا.